کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس قافلے پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کریں تو ان کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ یہ میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو کم وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا گیا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیا میرے بچوں کو پیاسا رکھا گیا ہے؟ کیا ہمیں صرف اس لیے شہید کیا جا رہا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج زد میں آ کر ایک آواز میں کہنے لگی، ہائے حسین، ہم سب تجھے تیرے باپ علی کے حق میں قتل کر رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بند ہے۔ یہ وہی میرے بابا علی علیہ السلام جنہوں نے فرمایا تھا، مت بھولنا، اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ انہوں نے اسلام کی تقریر کی، تمہیں بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تمنا تمہیں دی، اور آج تم ہمیں یہی چیزیں لوٹا رہے ہو۔ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اور آج اس علی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تم چیر رہے ہو۔ اتنے پریشان کہ فوج کے سپاہ سالاروں نے دیکھا کہ نہیں فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ ویسا یہ دیکھ رہے تھے کہ لاکھوں کی تلاش نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا گیا۔ امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور پھر اقرار کیا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ ایسی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ تنہا انسان بادشاہوں کے لشکروں کو اس طرح پیش کر رہا ہو۔ جو فوجیں بھیجی گئی تھیں وہ پلٹ کر بھاگنے لگیں۔ امام حسین پہنچے اور ایک ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو 3 دن کے بھوکے، دیکھو 3 دن کے پیاسے میرے بچے، دیکھو اس فقیر کو، دیکھو اس کی چادر کو، دیکھو اس کا جوان بھائی مارا گیا، اس کی جوان بیٹی کو تمہاری نظروں کے سامنے قید کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کے کپڑے سیے تھے۔ امام حسین تیروں کی طرح وار کر رہے تھے کہ اتنے میں آواز آئی، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس صدائیں آئیں۔ امام حسین نے اپنے وجود کو تھام لیا۔ پچھلی نسل کہتی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا یہ شیر ہے، اسے مارنا ناممکن ہے، تو اس ویڈیو کو آگ لگا دی گئی اور کچھ لوگ امام حسین کو ماننے لگے۔ امام حسین کبھی اس طرف بڑھتے، کبھی اس طرف جاتے۔ 400 تیر چلائے گئے اور کہا گیا کہ کوئی بھی اسے قتل کرے جس کے پاس کچھ ہو۔ یہ تیر اس تیر سے تھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یقیناً ایک طرف امام حسین کا جسم مبارک تھا۔ حسین روشن رہتے رہے۔ آپ کے اس بدن پر اتنی بھیڑ تھی کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسے رسول گھوڑے کے قریب جاتے ہیں، لشکر جھومنے لگتا ہے، لیکن اتنے میں وہی گھوڑا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سوار ہوا کرتے تھے، وہ امام حسین کے خیمے کے آس پاس گھومنے لگتا ہے۔ نیتوں کے اثر سے وہ اپنی اصل طرف چل پڑتا ہے۔ وہ رات عجیب تھی۔ ایک درویش نے کہا، اے لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سوار ہوتے تھے۔ کہیں اسے زمین پر نہ گرا دینا، اور عورتوں کو چلنے سے روک دیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سوار ہوتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جسے اپنے کندھوں پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سوار پیار کرتے تھے۔ امام حسین ریت پر بالا رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور وہاں گمشدگی کے مطابق سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے۔ جو بھی قریب آتا اور امام حسین کے چہرے کو دیکھتا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا اور پیچھے ہٹ جاتا۔ کام ہونا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر امام حسین کے لیے مشہور ہوا، امام حسین کی راہیں بند کی گئیں۔
सोचा गया कि हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक बच्चों को प्यासा रखा। शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। इसको सुनने के लिए कान करीब किए गए तो क्या सुना। इमाम हुसैन सलाम हो अल्लाह की तरफ बार बार अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे थे। कहते हैं, ए अल्लाह, तेरा आशिक हर इम्तिहान के लिए तूने हुसैन को चुना। फिर इमाम हुसैन ने आंखें खोलीं और शिमर से कहा, ए शिमर, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, जन्नत का सरदार हूं, हक पर हूं। शिमर ने कहा, मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो फिर कत्ल क्यों कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि जजीरा मेरी झोली दुनिया से भर दे। बस ये कहते कहते इमाम हुसैन का सर मुबारक कटा। जमीन कांपती रही। इमाम हुसैन का सर काटा गया। आपके जिस्म मुबारक को लौटा गया। इमाम हुसैन के जसद मुबारक को गिरफ्तार कर लिया गया और मां की जद करने लगी। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन के जिस्म से जो चीजें उतारी गईं उन्हें लौट लिया गया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी। उसे उतारने की कोशिश की गई मगर वो ना निकली तो उंगली काट दी गई। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांधकर करबला की गलियों में घसीटा गया। इतनी उम्र, इतना साथ हुआ था। शब्बीर हुसैन और उनके साथियों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। ये रहती दुनिया तक अगर कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, सबसे ज्यादा दर्द हुसैन को होगा। सबकी लाशों को पांव से रौंदकर जमीन पर बिखेर दिया गया। करबला की जमीन गवाह है। कोई कभी लौट कर आता है और कहता है कि हम किसी जुल्म को पनपने नहीं देंगे। यहां भी लेला का कातिल आकर कहता है, हम अली अकबर के खून को बहने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश को दफनाने वाली जगह हटा दी गई। तारीख गवाह है, सिर्फ कुर्बानी अल्लाह ताला ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली। करबला के गुंबद एक तरफ मादी तकाजे, दूसरी तरफ रूहानी आसार। तो मालूम पड़ा, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस दोपहर पर जब मेरे दादा हुसैन के जिस्म को इस तरह रोन दिया गया कि उनकी पसलियां खेतों की तरफ चली गईं। लूट लिया गया, उजाड़ दिया गया, मिटा दिया गया। मेरा सलाम हो मेरे दादा हुसैन पर जिनके जिस्म को टुकड़ों में बांट दिया गया। सलाम सलाम सलाम, एक तेरा ही तेरा है।